رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی فضاؤں میں ایک ایسی خوشبو ریچھ بس جاتی ہے جو سال کے باقی 11 مہینوں میں میسر نہیں ہوتی۔ شہروں میں تو چکا چوند ہوتی ہی ہے، لیکن دیہاتوں میں رمضان کی سحر و افطار کا جو نقشہ کھنچتا ہے وہ اپنی مثال اب ہے۔ آئیے اس خوبصورت سفر پر چلتے ہیں جہاں گاؤں کی سادگی اور رمضان کی برکتیں مل کر ایک سحر انگیز ماحول تخلیق کرتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی دیہات کی فضا بدل جاتی ہے۔ یہاں وقت گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ قدرت کے بدلتے رنگوں سے ناپا جاتا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، تندور کی تپش اور مسجد کے اسپیکر سے گونجتی تلاوت قرآن، یہ سب مل کر ایک ایسا سما باندھتے ہیں کہ انسان خود کو خدا کے بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ گاؤں میں سحری کا آغاز کسی الارم سے نہیں ہوتا۔ وہاں آج بھی وہ روایتی ڈھول والا آواز لگانے والا موجود ہے جو گلیوں میں گھوم کر ہر سوئے ہوئے نصیب کو جگاتا ہے۔ جب ہر طرف گھپ اندھیرا ہوتا ہے، دور کہیں سے ڈھول کی تھاپ سنائی دیتی ہے۔ وہ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی ہے اور پھر پورے محلے کو بیدار کر دیتی ہے۔ چھوٹے بچے جنہیں شاید روزہ نہ بھی رکھنا ہو، وہ صرف اس جگانے والے کی آواز سننے اور سحری کی چہل پہل دیکھنے کے لیے زبردستی جاگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے سحری کا وقت کسی میلے سے کم نہیں ہوتا۔ گاؤں کی سحری میں جو ذائقہ ہے وہ کہیں اور ممکن نہیں۔ مٹی کے چولہے پر جب لکڑیوں کی آگ جلتی ہے تو اس پر بننے والے دیسی گھی کے پراٹھے ایک خاص مہک رکھتے ہیں۔ مٹی کے بڑے سے برتن چاٹی میں جب مدھانی چلتی ہے تو تازہ مکھن اوپر آ جاتا ہے۔ وہ مکھن اور لسی سحری کا لازمی جزو ہے۔ مانا جاتا ہے کہ گاؤں کی یہ خالص لسی سارا دن گرمی اور پیاس کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ پورا خاندان ایک بڑی سی دوری چٹائی پر بیٹھ کر سحری کرتا ہے۔ بڑے بزرگ حقے کی ایک آخری کش لگاتے ہیں اور پھر اذان فجر کے ساتھ ہی سب خاموش ہو کر نیت کر لیتے ہیں۔ دیہات میں زندگی رکتی نہیں ہے۔ روزہ ہو یا نہ ہو، کسان کو اپنے کھیتوں کی آبیاری کرنی ہوتی ہے۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے اور تپش چہرے جھلسانے لگتی ہے، تب بھی کسان کدال اٹھائے زمین سے رزق نکال رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اصل بندگی کیا ہے۔ دوپہر کے وقت جب کام سے تھوڑی فرصت ملتی ہے تو مسجد کے صحن میں لگے نیم پیپل کے درخت کے نیچے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہاں کوئی سستانے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو کوئی تسبیح پڑھنے لگتا ہے۔ وہ سکون جو اس کچی زمین پر لیٹ کر ملتا ہے وہ کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں نہیں۔ اگر اپنے گاؤں کی افطاری نہیں دیکھی تو اپنے رمضان کی اصل روح نہیں دیکھی۔ افطار سے ایک گھنٹہ پہلے پورا گاؤں ایک کچن بن جاتا ہے۔ یہ سب سے دلچسپ منظر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پلیٹیں تھامے ایک گھر سے دوسرے گھر دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ امی نے کہا ہے یہ پکوڑے چاچی کو دے آؤ، ابا نے کہا ہے یہ خربوزے تایا کے گھر بھجوا دو۔ دسترخوان پر لال شربت کے ساتھ ساتھ کچے دودھ کی لسی، کچی لسی ہوتی۔ پکوڑوں میں پالک اور ہری مرچ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے جو سیدھا کھیت سے توڑ کر لائی جاتی ہے۔ ہر گھر سے افطاری کا کچھ نہ کچھ حصہ مسجد جاتا ہے۔ وہاں کے بڑے دسترخوان پر رنگ برنگے پکوان جمع ہو جاتے ہیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے تو پورا گاؤں ایک ساتھ پہلا گھونٹ بھرتا ہے۔ وہ لمحہ اتحاد اور یگانگت کی انتہا ہوتا ہے۔ افطار کے بعد سستی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ وضو کر کے سب مرد مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ مسجدیں پوری طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ حافظ صاحب کی خوش الحان آواز میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو مسجد کی دیواریں بھی وجد میں نظر آتی ہیں۔ خواتین گھروں کے دالانوں میں اپنی الگ جماعت کراتی ہیں یا تنہا عبادت کرتی ہیں۔ تراویح کے بعد دیہات کی رات جاگتی ہے۔ چوپالوں پر چراغ جلائے جاتے ہیں۔ یہاں بوڑھے اپنی جوانی کے قصے سناتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں اور سحری تک جاگنے کا پروگرام بنتا ہے۔ نوجوان اکثر کبڈی والی بال کے میچ بھی روشنیوں میں کھیل لیتے ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دن گاؤں میں ایک عجیب سی اداسی اور روحانیت لے کر آتے ہیں۔ جو لوگ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، پورا گاؤں ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ ہر گھر باری باری ان کے لیے بہترین کھانا لاتا ہے۔ جب الوداع الوداع مان رمضان کی صدائیں گونجتی ہیں تو بوڑھوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ مٹی کے لوگ اس مہینے کو ایک مہمان کی طرح رخصت کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلے سال زندگی رہی تو پھر یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ گاؤں کا رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت، سادگی اور ایثار کا عملی نمونہ ہے۔ وہاں کی ہر سحر ایک نئی امید اور ہر افطار ایک نیا شکر لے کر آتی ہے۔ وہ کچے گھر، وہ مٹی کی خوشبو اور وہ خلوص بھرے لوگ ہی رمضان کی اصل رونق ہیں۔